نبی اللہ یحیی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ، بہت اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے، رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ 30واں پارہ پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ اور پھر آپ اللہ کا پروڈکٹ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ موبائل کیوں بنا تھا؟ موبائل بنا تھا کالنگ کے لیے، کال کرنے کے لیے موبائل بنایا گیا تھا۔ آج بھی اتنے زیادہ اس میں فنکشن ہیں، آپ کوئی سا بھی فیچر چلا رہے ہو، چاہے واٹس ایپ چلا رہے ہو، فیس بک چلا رہے ہو، ٹویٹر چلا رہے ہو، چاہے آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، مگر جب کال آتی ہے تو یہ موبائل سارے فنکشن کو روک دیتا ہے کہ نہیں روک دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کی طرف سے کال آئے تو ہمیں سارے فنکشن بند کر دینا چاہیے اور اللہ کی کال کو ریسیو کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی کال کیا ہے؟ 5 وقت اللہ کی طرف سے کال آتی ہے، 5 وقت۔ آدمی آج سکسیس ڈھونڈ رہا ہے، آدمی آج سفلتا کے منتر ڈھونڈ رہا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ کما رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، اور آدمی خرچ کر رہا ہے ہر 6 منٹ پر ایک کامیابی کی کتاب لکھی جا رہی ہے دنیا میں۔ یہ آج کا ڈیٹا ہے، ہر 6 منٹ پر موٹیویشنل بک آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں سب سے بڑا موٹیویشن قرآن پاک میں ہے، سب سے بڑا موٹیویشنل قرآن پاک میں ہے۔ ساری دنیا قرآن پاک کو کاپی کر رہی ہے اور وہ کما رہی ہے۔ قرآن پاک کا، اسلام کا پہلا سدھانت، پہلا رول اور پہلا اصول اور پہلا پرنسپل ہے اقرا۔ پڑھیے، اقرا پڑھیے، سارا کامیابی اقرا سے گزرتی ہے۔ دیکھیے اقرا میں پہلے الف ہے، اسے تم کہتے ہو الف، وہ اصل میں ہے حمزہ، اس کے نیچے لگا ہے زیر۔ کیا لگا ہے؟ زیر۔ حمزہ قاف زیر، اقرا لیا را، اقرا۔ تو اقرا میں الف ہے، جسے آپ الف بولتے ہو حمزہ ہے، میں اس کا فلسفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اقرا میں الف کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نیچے نبھائے ہو کر، غرور و تکبر نہیں ہے۔ اس میں بعد دوسرا حرف ہے قاف۔ آپ کا مطلب ہے قرات، یعنی ریڈنگ اسٹڈنگ۔ جب مسلمانوں کان کھول کے سن لو، جب تک ہم پڑھائی کے ساتھ رہے دنیا پر راج کرتے رہے، جب تک ہم قرات کے ساتھ رہے، پڑھائی کے ساتھ رہے، دنیا پر راج کرتے رہے۔ اور آج وہی قومیں راج کر رہی ہیں جو پڑھائی کے ساتھ ہیں۔ میں کل کا بھوشیہ بھی آپ کو بتا دوں، وہی قومیں ترقی کریں گی جو کاپی اور قلم کے ساتھ رہیں گی۔ اچھی طرح سے یاد رکھو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پیر خانہ، جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید تھے مہاراجہ شریف، وہاں کی آواز ہے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ آج یہ ہمارے اندر سے نکلتا گیا۔ پوری دنیا میں اس وقت ہم سب کی، یعنی قوم مسلم کی جو پڑھائی کا لیول ہے وہ سب سے نیچے پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو۔ آج اتنی لوگوں سے میں سوال کروں کہ ہم میں سے کوئی آئی ایس ہے، بڑی مشکل سے جواب نکلے گا۔ کوئی آئی پی ایس ہے ہم میں، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے ہم میں، کوئی اچھا لائر ہے ہم میں، کوئی اچھا وکیل ہے؟ میں آپ کا ایک بھرم اور دور کر دوں، لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ صرف قرآن پاک سیکھنا، صرف مولوی بننا۔ آج تو مولوی بھی نہیں بننا ہے، حافظ بھی نہیں بننا ہے۔ میرے بھائیوں اچھے وکیل بنانا اور اچھے وکیل بننا یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ عبادت کی نیت سے پڑھیں گے۔ اچھا ٹیچر بننا یہ بھی دین کا کام ہے۔ اچھا میرے دوستو، اچھا نیتا بننا۔ آج لیڈر اور سیاست کے بارے میں لوگ گھن کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اچھی سیاست یہ دین کا حصہ ہے۔
اچھی سیاست، لوگوں کی سیوا کرنا، مخلوق کی سیوا کرنا، اپنے دین کی احکاموں میں آنے والی اڑچنوں کو دور کرنے کی پرپس سے سیاست میں آنا، یہ بھی دین کا اور ثوابی کام ہے، یہ بھی ثوابی کام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ انگریز، بہت بڑا انگریز فلاسفر کہتا ہے اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا راج ہوتا۔ آج جو بھی دنیا کا لیڈر ہے وہ حضرت عمر فاروق کو ضرور پڑھتا ہے۔ کوئی دنیا کا لیڈر، کوئی دنیا کا پولیٹیکلس نہیں دکھا سکتے جو حضرت عمر کی بایوگرافی، حضرت عمر کے رول کو بغیر پڑھے ہوئے لیڈر بن جائے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ میرے دوستو، انگریز اور غیر مسلم ہم سے زیادہ ہمارے بزرگوں کو پڑھ رہے ہیں، اسی لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کا ریڈر کل کا لیڈر بن جائے گا۔ کیا بولا میں؟ ریڈر مانے آتا پڑھنے والا، اور لیڈر مانے آتا ہے ہمارا امام۔ اور امام یہی نہیں ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں امام یہی ہوتا ہے۔ ہر اچھا آدمی جس کے دل میں مسلمان کی ہمدردی ہو وہ امام ہے۔ لوگوں نے امام کو صرف مصلی تک سیمت کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے بزرگوں کی بایوگرافی پڑھنا چھوڑ دی ہے، یہی دردشا ہو رہی ہے۔ تم لوگ ملٹی میڈیا چلاتے ہوگے، میں بھی چلاتا ہوں، ایکٹیو رہتا ہوں، میرے حالات دیش کے کیا ہو رہے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ سدھر جائیے، اب بھی جاگ جائیے۔ ہمیں کسی کو کچھ نہیں کرنا، اپنے اوپر سے فائٹ کرنی ہے۔ ہمیں اپنی جہالت سے، ہمیں اپنی اگیانتا سے، اپنی لا علمی سے فائٹ کرنی ہے۔ میں فجر کے بعد بیٹھتا ہوں، الحمدللہ کافی لوگ بیٹھتے ہیں، خوشی ہے مجھے۔ اور سن لو حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ افسوس قیامت کے دن اس انسان کو ہوگا جسے پڑھائی کا موقع ملا اور اس نے پڑھائی حاصل نہ کی۔ ہر ڈپارٹ میں ایج کی باؤنڈیشن ہے، عمر کی سیما ہے، مگر ہمارے حضور نے یہ سیمائیں ساری ختم فرما دی اور فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک سیکھتے رہو۔ یہ موبائل کی اپڈیٹ تو اب آئی ہے، ہمارے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہر دن اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، ہر دن اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے ورنہ ہینگ ہو جاؤ گے، ہینگ۔ آج میرے دوستو ہر کوئی ہم پر ہاتھ آزما رہا ہے۔ کوئی کم عقل دراتی لے کر کہیں دھرم شالہ میں چلا جائے تو آتنکوادی ہوتا ہے، اور کوئی AK-47 لے کر پوری میگزین لے کے پکڑا جاتا ہے تو وہ شاطر بدماش کہا جاتا ہے۔ یہ سب تازہ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، سب کو آپ کو پتا ہوگا حالات کیسے ہیں۔ اس کی وجہ بتاؤں، ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، حضرت میدان میں فٹ بال کو ہر کوئی لات مارتا ہے، میدان میں ہر کوئی فٹ بال کو لات مارتا ہے، وہ ادھر سے لات مارتا ہے، وہ ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو فٹ بال اندر سے کھکل ہے، فٹ بال اندر سے کھکل ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہیں، ہوا ہی ہوا ہے۔ اگر فٹ بال جتنا سائز ہے اتنا بڑا پتھر ہوتا، یعنی اندر سے بھی بھاری بھرکم ہوتی، اندر سے بھی وہ بھرتل ہوتی، اندر سے بھی ٹھوس ہوتی، تو جو بھی ایک بار لات مارتا دوبارہ لات مارنے کو اپنی اولادوں کو بھی منع کر جاتا، اپنی اولادوں کو بھی منع کر جاتا کہ اس پہ لات مت مارنا ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی، پیر خراب ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تم اپاہج بن جاؤ گے۔ بزرگ نے فرمایا یہی حال ہمارا ہے، دیکھنے میں تو بڑے اونچے بھاری بھرکم ہیں مگر اندر سے بالکل فٹ بال کی طرح ہم خالی ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی پتھر جب آدمی بکری کو مارتا ہے تو بکری بیچاری بھاگ جاتی ہے، اور وہی پتھر جب مدھو مکھیوں میں مارا جاتا ہے تو وہ ایسا اٹیک کرتی ہیں کہ وہ کان پکڑ لیتا ہے، دوبارہ ان پر اٹیک نہیں کرنا ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم تتر بتر ہو گئے ہیں، آج ہم تتر بتر ہو گئے۔ قرآن پاک میں رب کائنات فرماتا ہے ایک ساتھ ہو جاؤ، ایک ساتھ رہ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم تتر بتر نہ ہو، گروپوں میں نہ بٹو، ادھر ادھر نہ بھاگو۔
میرے بھائیوں عشق رسول کے دامن میں آ جاؤ. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اسلام میں نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی میرے دوست ہو فرقہ ہے، نہ تو کوئی مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی گروپ ہے. ارے بھیا اب تو خانقاہ والے ہو رہے ہیں، اس کی ٹوپی کیسی ہے؟ سفید ہے. اچھا یہ میرا پیر کا مرید نہیں ہے، اس کی ٹوپی گول ہے، اس کی لمبی والی ٹوپی ہے، اس کی ایسی ہوئی. بھیا یہ کچھ نہیں ہے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم سب نبی کے امتی ہیں. ہر خانقاہ ہماری ہے، ہر پیر ہمارا ہے، ہر بزرگ ہمارا ہے. ارے اس لیے ہے کہ وہ ایمان والا ہے. قرآن شریف کا صاف صاف فیصلہ ہے، اے ایمان والو تم آپس میں بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں. بھائی اے میرے دوستو، جن کے ایمان و عقیدہ درست ہیں، جن کے ایمان و عقیدہ درست ہیں، کم سے کم تم ہی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، ورنہ کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ تو حدیث شریف کیا ہے؟ سب سے زیادہ افسوس اس کو ہوگا جسے پڑھنے کا موقع ملا اور اس نے پڑھائی حاصل نہ کی. میرے بھائیوں میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ تو مجھے دینے والا بنا. تم سے کوئی امید نہیں ہے، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں آپ کو زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گا میں پڑھاتا رہوں گا، سکھاتا رہوں گا. میرے بھائیوں علم سیکھو، اس شرمندگی سے بچو جس دن تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں. علم ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں، اس میں 65 سال کے، 70 سال کے، 40 سال کے، ہر ایج کا بندہ ہے. مجھے پڑھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے، یہ میرا پیشن ہے، یہ میری مجبوری نہیں ہے. میرے بھائیوں اپنے اندر علم کی جوت جگا لو، علم اپنے اندر لاؤ. قرآن کا علم بھی ہونا چاہیے، حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اچھی تعلیم دو اپنے بچوں کو، ہر فیلڈ میں پہنچاؤ اپنے بچوں کو. جو جماعت اس وقت ہم پر اٹیک کر رہی ہے پتہ ہے، 100 سال کی تیاری ہے اس کی، 100 سال سے محنت کر رہی ہے. سمجھے 36,000 سے زیادہ اس کے اپنے اسکول ہے. ایسے کچھ نہیں ہو جاتا ہے. سمجھے دوسروں پہ ہمیں کلیم و بلیم نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. علم پہ محنت کرو، پڑھائی کرو. آج کل تو میرے دوستوں آن لائن چلنے میں لوگ کہتے ہیں یہ کرونا بابا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. اس اینگل سے دیکھو، آج وہ لوگ جو علم نہیں حاصل کر سکتے آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہو، کوئی سے بھی ڈپارٹمنٹ. الحمدللہ میں بھی کورس کر رہا ہوں، سمجھے نہیں سمجھے، آن لائن میں بھی پڑھائی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ اور بتایا تھا، جب تک زندہ رہوں گا ہر سال ایک کورس کرتا رہوں گا، ہر سال انشاءاللہ. اس وقت میرا ہجامہ کا کورس چل رہا ہے میڈیکل سائنس کے تھرو، وہ کر رہا ہوں. اس لیے بتاتا ہوں آپ کو اتساہت ہو، آپ کو موٹیویشن ملے اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا. میرے بھائیوں آج کا بیان یہی ختم ہوتا ہے. تو علم بالکل اپنے اندر جوت جگا لو کہ ہمیں پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. جو پڑھے گا وہی بڑھے گا، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو. دین کا علم بھی حاصل کرو، دنیا کا بھی پڑھ چل کر علم حاصل کرو. بیچ دو اپنے آپ کو، مکان بیچ دو، بھوکے رہ جاؤ، کھا کے رہ جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھا دو. اتنا پڑھاؤ کہ دنیا تمہیں سلوٹ کرے، دنیا کی تم مجبوری بن جاؤ کہ اس پہ اٹیک مت کرنا ورنہ معاملہ سب درہم برہم ہو جائے گا. ملک کی سیوا کیجئے، سماج کی سیوا کیجئے. جتنے بھی ہندوستانی ہیں سب ہمارے ہندوستان کے حساب سے ہمارے بھائی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، اس سے پیار کیجئے اور پیار کرتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ میرے دوستو شانتی، اسلام شانتی کا سبق دیتا ہے، اسلام پیار کا اور پیس کا سبق دیتا ہے. مگر میرے دوستو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. تمہیں کس نے روکا ہے اچھی تعلیم سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. بس درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا